جس شخصیت کو چونکہ بلانے جا رہا ہوں یہ ان کا شعار ہے اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور ڈیلیور بھی کرتے ہیں کہ صرف خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ ارے کچھ بھی تو نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا، خود ہی جلانا ہوگا۔ بھرپور انداز میں سٹیج کے اوپر ویلکم کریں گے مسٹر زاہد علی رانا۔ Nothing less, lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زاہد علی رانا کی جانب سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو، پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے ایگلز کو، چکدرا کی سرزمین کے اوپر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بخیر آگلے۔ بہت سارے ساتھی آلریڈی ہمارے اس پورے کے پورے نظام کاروبار کو سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً کچھ ایسے بھی ساتھی یہاں ضرور تشریف لائے ہوں گے جو آج پہلی مرتبہ ہمارے کسی سیمینار میں تشریف لائے ہیں، اور پاسبل ہے کہ وہ اب تک ہمارے اس نظام کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہ کر پا رہے ہوں کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ابھی ایک پروجیکٹ لانچ بھی نہیں ہوا اور ہزاروں لوگ اس پروجیکٹ کے دیوانے ہیں، اس کے ساتھ ایسوسییٹ ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے اس کی بنیادیں رکھنے سے پہلے ہی پورے پاکستان میں لوگ بےتاب ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ایک شخص سٹیج پہ آتا ہے، کمپنی کا تعارف کرواتا ہے کہ 2002 سے یہ گروپ کام کر رہا، 2017 میں الحیات نے پاکستان میں اپنے پراپرٹی کے بزنس کا آغاز کیا، اور ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے 14 مہینے پہلے سٹارٹ ہوا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات جنم لے رہے ہوں گے۔ چونکہ میں بائی پروفیشن ایک ٹرینر ہوں، استاد ہوں، چیزوں کو سمجھانا میرا کام ہے، تو میں چاہوں گا کہ میری سٹیج پہ یہ جو انٹری ہے کم از کم پرانے جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارے ہم نوا ہیں، جو ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہے ہیں، انہیں تو سب پتا ہے، لیکن جو نئے ساتھی آج پہلی مرتبہ اس الحیات کے ایونٹ کا حصہ بنے ہیں، انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ بیسیکلی الحیات کرنے کیا جا رہی ہے۔ بیسیکلی آپ تمام لوگوں کی توجہ جو ہے میں اسٹیج کی جانب چاہوں گا، اور وہ پورے کا پورا کنسپٹ جس کے اوپر پاکستان میں ایک نیا نظام تعمیر کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک نیا نظام آنکھیں کھول چکا ہے، اس نظام کو سمجھنا ہے۔ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں کی پریکٹس سے ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا جس کو نظام تعمیر کہہ سکتے ہیں، جس نظام کے ذریعے پاکستان کی تعمیر ہو رہی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا بات کو سمجھیے گا۔ کسی بھی ملک کے اندر صرف گورنمنٹ نے پورے کے پورے ملک کی تعمیر نہیں کرنی ہوتی، پرائیویٹ سیکٹرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ بزنس مینز ہوتے ہیں جو مختلف انڈسٹریز میں آتے ہیں اور اس انڈسٹری میں آگے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، جس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر ہائی رائزز کا بزنس بھی کہا جا سکتا ہے، یہ پچھلے جو 25-30 سال گزرے، ان 25-30 سالوں میں اس انڈسٹری نے گروتھ تو کی،
لیکن نہ چاہتے ہوئے اس انڈسٹری کے اندر ایک ایسا نظام بنا جس نظام کی وجہ سے پاکستان کی تعمیر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. اچھا وہ کیا نظام ہے جس نظام کے تحت پاکستان تعمیر ہو رہا ہے؟ اس نظام کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. میرے ساتھی میرے محسن اظہر بھائی نے جو کہا کہ 14 مہینے پہلے آغاز ہوا تو پھر وہ جو پرانا نظام تھا اس نظام کی جگہ نئے نظام کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ 14 مہینے پہلے رکھی گئی تھی. جو نیا نظام تعمیر دیا گیا تھا جس نئے نظام کے ذریعے پاکستان کی تعمیر کو جاری و ساری کرنا تھا. پہلے میں پرانا نظام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ کم از کم ہمیں پتا چلے کہ مارکیٹ کے اندر اس سے پہلے پاکستان کی تعمیر کس طرح سے ہو رہی تھی اور اب الحیات گروپ پاکستان کو کس طرح سے تعمیر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اس سے پہلے جب بھی کسی بھی ادارے نے کسی بھی کمپنی نے کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہوتی تھی تو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا یا کوئی بھی ہائی رائز پروجیکٹ بنانا ہوتا تھا تو ہائی رائز پروجیکٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا یہ سمجھیے گا ذرا. جب بھی کوئی کمپنی کوئی بھی بلڈر کوئی سوسائٹی آنر سوسائٹی بناتا ہے تو سب سے پہلے ایل پیز آتے ہیں جس کو ہم لینڈ پرووائڈر کہتے ہیں جو کہ سوسائٹی مالکان کو زمین مہیا کرتے ہیں. لینڈ پرووائڈرز کے بعد لینڈ پرووائڈرز کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی مالکان سے کچھ پیسے لے لیتے ہیں زمین کے عوض پلس اس سوسائٹی کی کچھ فائلز لے لیتے ہیں پیسوں کے عوض. وہ فائلز وہ لینڈ پرووائڈرز کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس ہوتے ہیں ڈیلر حضرات. وہ فائلیں دے دی جاتی ہیں ڈیلر حضرات کو. ایڈوانس فائلیں ہوتی ہیں 4-5 سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے 10% یا 15% یا 20% جو ہے وہ بیسیکلی پلاٹ کی قیمت کا ایڈوانس ہوتا ہے. اب یہ جو ایڈوانس فائلیں ڈیلر حضرات بائی کرتے ہیں یہ کیوں خریدتے ہیں؟ 100 200 500 فائلیں ڈیلرز اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں انویسٹرز. وہ فائلیں اپنے انویسٹرز کو دے دیتے ہیں. اچھا انویسٹرز وہ فائلیں کیوں خریدتے ہیں؟ کیونکہ انویسٹرز کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ میں ایک لفظ ہے آن کہ کچھ عرصے بعد وہ سوسائٹی اپنی پلاٹ کی یا اپنی مارکیٹ کی پرائز ری شیڈول کرے گی قیمت بڑھے گی تو جو پریویس فائل ہے اس کے اوپر آن لگ جائے گا. آن حاصل کرنے کے لیے انویسٹرز بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور سوسائٹیوں کی فائلیں ایڈوانس میں خریدتے ہیں. اچھا آن کے بعد ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی جو پچھلے 4-5 سالوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے کہ سوسائٹیاں ابھی بنی بھی نہیں ہوتی تو مارکیٹ میں رینٹ آفر کیا جاتا ہے کہ آپ ہم سے یہ سوسائٹی خرید لیں پلاٹ خرید لیں فلیٹ خرید لیں دکان خرید لیں جب تک آپ کو فلیٹ یا دکان ڈیلیورڈ نہیں ہوگا ہم آپ کو رینٹ دیں گے. رینٹل انکمز پاکستان میں متعارف کروائی گئی. اس کے بعد ایک اور چیز پاکستان میں متعارف کروائی گئی جو ہمارا پریویس نظام کاروبار ہے جس کو کہتے ہیں ٹریڈ فائل. سوسائٹیاں مارکیٹ سے انویسٹمنٹ لینے کے لیے ٹریڈ فائل کا سہارا لیتی ہیں. ٹریڈ فائل بائی بیک گارنٹی کے اوپر سوسائٹیاں خود ہی اس کی قیمت بڑھاتی رہتی ہیں. مقصد صرف مارکیٹ سے انویسٹمنٹ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جب بھی کوئی پروجیکٹ بنے گا وہ بنے گا عوام کے پیسے سے وہ اینڈ یوزر کے پیسے سے بنے گا. سوسائٹیاں صرف 10% یا 20% انویسٹمنٹ کرتی ہوتی ہیں. تو یہ وہ طریقے تھے مارکیٹ سے ایڈوانس انویسٹمنٹ کلیکٹ کرنے کے چاہے اس کو آن کا نام دیا گیا چاہے اس کو رینٹ کا نام دیا گیا چاہے اس کو ٹریڈ فائل کا نام دیا گیا. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے دنیا میں 2 ہی کام ہیں سوسائٹیاں بنانی ہو یا کوئی بھی کاروبار کرنا ہو. نمبر 1 کسی چیز کو بنانا اور نمبر 2 کسی چیز کو بیچنا. بنانے کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے تو ہمارا پریویس سسٹم مختلف طریقوں سے مارکیٹ سے ایڈوانس انویسٹمنٹ کلیکٹ کرتا تھا اور اس کے اوپر مختلف ناموں سے منافع دیتا تھا. نمبر 2 اس کو بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کمپنی آ گئی. جب تک کوئی سوسائٹی مارکیٹنگ کمپنی ہائر نہیں کرے گی تب تک اس کو سوسائٹی بیچنے میں یا پروجیکٹ بیچنے میں مشکلات کا سامنا رہے گا. پلس
ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے سوسائٹیوں کو بیچنے کے لیے, پروجیکٹس کو بیچنے کے لیے. جیسا کہ مجھ سے پہلے مسٹر وکاس نے بتایا کہ الحیات گروپ کے ساتھ اور بہت ساری کمپنیاں ہیں, جن میں سے ایک کمپنی ہے مارخور سپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ. مارخور سپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھیلوں کا بزنس کرتی ہے. کھیلوں کے بزنس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر جو پریمیئر لیگ ہے, اس پریمیئر لیگ کے اندر اوورسیز واریئرز نام سے الحیات کمپنی کی اپنی ذاتی کرکٹ ٹیم ہے. لاسٹ جو KPL میچز ہوئے, سب سے بڑی سپانسرشپ ہماری کمپنی کی جو کرکٹ ٹیم کی ٹی شرٹ تھی, اس کے اوپر جو ہمیں ملے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے ملے. سیکنڈ اگر میں بات کروں پوری کی پوری کشمیر پریمیئر لیگ کو جس نے سپانسر کیا, وہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, کنگڈم ویلی. لاسٹ کرکٹ میچز ہوئے پاکستان بمقابلہ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ جو ایشیا کپ ہوا, اس پوری کی پوری لیگ کے اندر, پورے کے پورے اس ایشیا کپ کے اندر جو سپانسرشپ دی وہ پارک ویو سٹی نے 1 ارب 25 کروڑ روپے پے کر کے دی. ذرا بات سمجھیے گا, سوسائٹیاں اپنے پروجیکٹس کو بیچنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ صرف اس بات پہ لگا دیتی ہیں کہ کسی طرح اینڈ یوزر کی ہمارے نام کے اوپر نظر پڑ جائے. یہ وہ نظام کاروبار ہے جس کے تحت پاکستان کی تعمیر جاری و ساری ہے. اب ہوتا کیا ہے, ایڈورٹائزمنٹ, مارکیٹنگ کمپنیز, اس کے بعد برانڈ ایمبیسیڈرز. جب تک کوئی سوسائٹی اپنا بڑا برانڈ ایمبیسیڈر نہیں رکھے گی, لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے. اینڈ پہ آتا ہے اینڈ یوزر. اینڈ یوزر جب کوئی بھی پلاٹ خریدتا ہے تو ہوتا کیا ہے, اس پلاٹ کی وہ جو قیمت ادا کرتا ہے اس میں سے 70% پیسے جو ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں, وہ یہ جو مڈل لنک میں بتا رہا ہوں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. سوسائٹی اونر کے پاس صرف 30% پیسہ جاتا ہے, جس سے اس نے زمین کی قیمت بھی نکالنی ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. یہ وہ نظام تھا جس کے ذریعے پاکستان میں سوسائٹیاں اور بڑے بڑے ہائی رائز پروجیکٹ بن رہے تھے. اس نظام کی وجہ سے پاکستان کے اندر بننے والی سوسائٹیوں میں سے 90% سوسائٹیاں جو ہیں وہ آن ٹائم پہ ڈیلیورڈ نہیں کر پاتی. پیسہ تو یوزر کی جیب سے بہت سارا نکل رہا ہوتا ہے, لیکن 70% پیسہ صرف یہ جو بیچ کے مڈل لنکس ہیں جو بیچنے کا کام کر رہے ہیں یا مارکیٹ سے انویسٹمنٹ لا کے دینے کا کام کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ منافع جا رہا تھا. جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ جو تعمیر کا سلسلہ تھا, پاکستان کی تعمیر پاکستان کا جو سلسلہ تھا وہ اس طرح سے نہیں چل پا رہا تھا جس طرح سے چلنا چاہیے. صرف 10% سوسائٹیاں آن ٹائم جو وہ کہتی ہیں وہ کرتی ہیں, ڈیلیور کرتی ہیں. 90% بہت سارے مسئلے مسائل اور ڈیلے. اب الحیات نے جب یہ نظام دیکھا کہ ان سارے کے سارے مڈل لنکس کو جو سپورٹ کرتا ہے وہ اینڈ یوزر ہے, اور اینڈ پہ اگر کوئی سوسائٹی ناکام ہو جائے تو اس ناکامی کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان اٹھاتا ہے وہ بھی کون ہوتا ہے, وہ بھی اینڈ یوزر ہوتا ہے. تو الحیات نے ایک نیا نظام بنایا پاکستان کی تعمیر کے لیے, ایک ایسا نظام بنایا کہ جو اینڈ یوزرز تھے, اینڈ یوزرز کو ایک نئے نظام کے تحت ڈائریکٹلی اپنے ساتھ جوڑ لیا. جب اینڈ یوزرز ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ جڑ گئے تو یہ جو بیچ کے جتنے بھی مڈل لنکس ہیں یہ سارے ختم ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین, الحیات کے ساتھ پاکستان کے اندر اس وقت 8000 سے زائد اینڈ یوزرز موجود ہیں جو ڈائریکٹلی کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الحیات جہاں بھی پروجیکٹ بناتی ہے وہ پروجیکٹ, دیکھیں دنیا میں کوئی بھی پروجیکٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اصل بات کیا ہوتی ہے, پروجیکٹ کو بیچنا. کوئی بھی پروجیکٹ اگر بک جائے تو وہ آٹومیٹکلی کامیاب ہو جاتا ہے. تو الحیات کا جو نیا نظام کاروبار ہے, اس نظام کاروبار کے اندر انہوں نے اینڈ یوزرز کو اپنے ساتھ جوڑا,
وہ منافع جو ان مڈل انکس کو جاتا تھا, جو کروڑپتی تھے, لکھپتی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, ان کا منافع روکا اور عام لوگوں کو ڈائریکٹلی اپنے ساتھ جوڑ کے وہ منافع ان کو دینا شروع کر دیا. یہ وہ نظام ہے جس نظام کی وجہ سے الحیات کا سسٹم الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ صرف اس ہفتے کے اندر ہمارے 3 بڑے ٹاورز کی لانچنگ ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلی لانچنگ چکدرا کے اندر الحیات ٹاور 21,000 اسکوائر فٹس کے اوپر. اس ٹاور میں کون کون سی چیزیں آئیں گی, کیا ڈیٹیلز آئیں گی, میرے بعد انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گی. ویری نیکسٹ ویک ہم لوگ ایک اور بڑی لانچنگ کرنے جا رہے ہیں. اسلام آباد بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے اندر الحیات ٹاور لانچ ہونے جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح سے چکوال کے اندر 20 تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی. 20 تاریخ کو چکوال کے اندر بھی الحیات ٹاور کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک ہفتے میں 3 پروجیکٹ لانچ ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان کی تعمیر کا کتنا مثبت ایک نیا نظام ہے جس سے عام لوگ فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں, عام لوگ گرو بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی تعمیر بھی جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے وہ ایریاز جو بڑے بڑے برانڈ سے محروم تھے, الحیات کا یہ کنسپٹ ہے کہ چھوٹے علاقوں میں بھی جا کے وہاں دبئی طرز کے ایڈوانس ہائی رائزز مالز بنانے ہیں اور بڑے بڑے برانڈز کو وہاں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے کچھ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پریویس پروجیکٹ موتی بازار اسلام آباد بحریہ ٹاؤن فیز 1, اس وقت مختلف برانڈز وہاں پہ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ. اینڈ پہ ایک شعر کے ساتھ آج کی یہ بریفنگ کا اختتام کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ بیسیکلی 2023 ایک آغاز ہے ایک انقلاب کا. 2023 میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو ہم پاکستان میں کم از کم 100 سے زائد اس طرح کے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے. ایک بہترین میکنزم بنا ہوا ہے. اس میکنزم میں اگر کوئی نئے لوگ آئے ہیں, آپ اگر ہمارے پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, ہم سے دکانیں خریدتے ہیں, ہم سے اپارٹمنٹس خریدتے ہیں, اس کے حوالے سے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے, نئے لوگوں کے لیے بہترین آفرز موجود ہیں, بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے. یہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آخری ایک شعر کے ساتھ آج کے اس سیشن کا اختتام کروں گا کہ طلوع سحر کی آس میں جو تم آخری شب تک جاگے ہو, طلوع سحر کی آس میں جو تم آخری شب تک جاگے ہو, جاگنے والے سو مت جانا اس کے بعد اجالے ہیں.